على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اس بستی کے کرم فرما بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور دوستوں، زندگی کے جتنے ماہ و سال باقی ہیں، آپ حضرات کے پاس وقفے سے انشاءاللہ تعالی اپنی سعادت سمجھ کر کے حاضر ہوتا رہوں گا، اور کبھی آپ غیر حاضر پائیں یا ملاقات میں کچھ لمبا عرصہ گزر جائے تو اس کو کسی غفلت کے اوپر محمول نہ کریں، بلکہ میری مصروفیات سمجھ کر مجھے معاف رکھیں. اللہ تعالی اپنے کلام مقدس کے لیے کچھ اشخاص کو چن لیتا ہے، منتخب فرما لیتا ہے. آپ کی اس بستی اور اس برادری میں ماضی میں حضرت مولانا اللہ دتا رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جو بہت ہی جید عالم دین تھے، اور ان کا قرآن حکیم کے ساتھ بہت ہی گہرا ربط تھا. اور اس کے بعد میرے بہت ہی محسن مربی حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ، جو زندگی میں ہمارے لیے درجہ اسباب میں ایک سہارا تھے. میری نہ بھولنے والی بہت ساری یادگار یادیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں. مہنڈر دارالعلوم محمودیہ کا قیام اللہ کی رحمت سے عمل میں آیا. اس کے بالکل ابتدائی ایام تھے. کچھ غلط فہمیوں کے شکار مسلمانوں بھائیوں کی طرف سے ہمیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. ایک ایسے ہی مرحلے پر جب کچھ لوگ ادارے کی جگہ پر حملہ آور ہوئے تو ایک نوجوان حملہ آور کو میں روکنے کے لیے آگے بڑھا. باقی ساتھی کام میں لگے ہوئے تھے تو بہت تیزی کے ساتھ مولانا گئے اور مولانا نے مجھے پکڑ کر پیچھے کیا اور کہا کہ یہ تو تمہارے اوپر حملہ کرنے لگا تھا. پھر وہاں سے ان کے ذمہ دارانہ انقطاع کے بعد
ایک مرحلے پر میں انتہائی مالی مشکلات کا شکار ہو گیا اور اس قدر پریشان ہو گیا کہ اللہ کہاں جاؤں اور مجھے سکون حاصل ہو. تو میں حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا یہاں، اور میں نے ان کے سامنے اپنی ساری رویداد سنائی، اپنی مشکلات کا تذکرہ کیا. مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا کہ اللہ سے دعا کروں گا، انشاءاللہ سارا معاملہ آپ کا حل ہو جائے گا. 500 روپے نکال کر کے دیے. میں پریشانی کا پہاڑ اپنے سر پر لے کر آیا اور یہاں سے ہلکا پھلکا ہو کر کے واپس گیا. میں اپنی شامت اعمال کی وجہ سے اسی طرح بعض اوقات کالا بند حضرت مولانا فیروز الدین صاحب خاکی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا. فرمانے لگے پریشان پریشان کیوں رہتے ہو، اللہ تم سے دین کا کام لے رہا ہے، تمہیں تو بہت خوش ہونا چاہیے. آپ یقین جانے ان کے جملے ایسے ہوتے تھے، بھائی یہ سادے سے جملے کہ پہاڑوں بوجھ جو ہے وہ سر سے اتر جاتا تھا. تو حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کی اس نسبت کی مجھے بڑی قدر ہے. وہ نسبت میرے لیے باعث سعادت ہے. یہ دونوں حضرات حضرت مولانا فیروز الدین صاحب خاکی نور اللہ مرقدہ اور حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ، دونوں حضرات نے قیام مدرسہ کے بعد مجھے کہا کہ ہم جب سے فارغ ہو کر دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں، کوئی رات ہماری نہیں گزرتی تھی، ہم بے چین رہتے تھے. ہم خواب میں اپنے اساتذہ کی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ہم ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے. فرمایا قیام مدرسے کے بعد ہمیں سکون آ گیا. بہرحال یہ بات تو میں نے اس لیے عرض کی کہ جو تعلق حضرت مولانا کے ساتھ آپ کا تھا، میرا تعلق اس سے زیادہ گہرا ہے، میرا تعلق اس سے زیادہ پائیدار ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ. فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، سورج بالکل انسانوں کے قریب تر ہوگا سوا نیزے پر، اور محشر کا میدان جو ہے وہ تانبے کا ہوگا. اس انتہائی مشکل ترین دن میں اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. فرمایا 7 اوصاف والے لوگ، 7 اعمال والے لوگ اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے فرمایا وہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ. وہ لوگ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جن کی آپسی محبت اللہ کی پاکیزہ نسبت سے تھی. یہ بہت اونچی نسبت ہے، بہت اونچی نسبت ہے، بہت اونچی نسبت ہے. اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنا، آپ رشتہ داریوں کی بنیاد پر بھی محبت کریں، مطلوب ہے، کوئی غلط نہیں. آپ پڑوس کی بنیاد پر بھی محبت کریں، بالکل کرنی چاہیے. آپ انسانوں سے انسانیت کے رشتے محبت کریں، بالکل کرنی چاہیے. آپ برادری کی سطح میں ایک دوسرے سے محبت کریں، مطلوب ہے، بہت اچھی چیز ہے. نہ محبت کرنا غلط ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ساری محبتوں سے بڑھ کر قیامت کے مشکل ترین مرحلے میں جو تعلق، جو آپسی نبھاؤ، جو مہر و محبت کام آئے گی، وہ محبت ہے جو اللہ کی نسبت سے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور مدینہ والوں نے اللہ کی نسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے آپ کی مدد کریں گے، ہم اپنی جانیں لڑا دیں گے، جو مال ہمارے پاس رہے گا اس سے زیادہ ہمیں وہ مال پیارا ہوگا جو ہم آپ پر خرچ کریں، آپ کے مشن پر خرچ کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، انصار سے، انصار المحیا محیاکم و ممات مماتکم، اللہ مجھے زندگی تمہارے ساتھ دے، اللہ مجھے موت تمہارے ساتھ دے۔ مخلص شاگردوں، مخلص دوستوں، مخلص محبین اور مخلص متعلقین کے ساتھ اللہ زندگی نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ موت نصیب فرمائے۔ اور دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ، اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ موت عطا فرما، اللہ مجھے قیامت میں مسکینوں کے ساتھ اٹھا، اللہ میرا حشر مسکینوں کے ساتھ فرما۔ ایک بات تو یہ، آج کا یہ مبارک موقع ختم قرآن کا موقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے، دعا حقیقی عبادت ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ان الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مکھن ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دودھ سے زیادہ قیمتی مکھن، مکھن سے زیادہ قیمتی گھی۔ فرمایا یہ جوہر ہے دعا تمام عبادتوں کا۔ سارے انسانوں کو، سارے جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور فرمایا کہ عبادت کا جوہر، عبادت کا ست، عبادت کا مغز، عبادت کی اصل جو ہے وہ دعا۔ فرمایا جسے دعا مانگنے کی توفیق مل گئی، اللہ تعالیٰ نے اس پر کامیابی کے دروازے کھول دیے۔ فرمایا بندہ جتنے نیک اعمال کرتا ہے ان تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ، میں کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال صالحہ سارے اللہ کو پسند ہیں، لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ بندے کا عمل دعا ہے۔ اور دعا نہ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے میں جہنم میں داخل کروں گا، سیدخلون جہنم، یہ قرآن کی آیت۔ اور دعا کی قبولیت کے کچھ خاص اوقات بتائے۔ فرمایا جب کعبۃ اللہ پر نگاہ پڑے اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے۔ فرمایا میدان جہاد میں جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ قبول ہوتی ہے۔ فرمایا حق و باطل کی معرکہ آرائی ہو رہی ہو اور کچھ ساتھی بھاگ رہے ہوں کمزوری کی وجہ سے، اس وقت کفر کے سامنے جو ڈٹ جائے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمایا مسافر کی حالت مسافرت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمایا حاجی کی اپنے گھر واپس ہونے تک دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمایا بارش برسنے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ آذان اور اقامت کے درمیان میں بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہو رہی ہو اقامت کے بعد اور تکبیر اولیٰ سے پہلے
اس درمیانی وقفے کی دعا اللہ کے ہاں زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ فرمایا والدین کی دعا کسی بھی وقت اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے۔ فرمایا مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم قرآن کے بعد کی دعا قبول ہوتی۔ یہ ختم قرآن کا مبارک ترین موقع اللہ تعالیٰ تا حیات بار بار یہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں ہمیں قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے، قرآن کی طرف سے غفلت سے توبہ کرو۔ دو روایتیں سناتا ہوں۔ ایک تو فرمایا کہ جو غفلت کی وجہ سے قرآن پڑھ کر کے اسے بھلا دے، حافظ ہے تو حفظ بھلا دے، ناظرہ خواہ ہے تو ناظرہ بھلا دے، فرمایا قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ لوگ کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جان و مال کی قربانی دے رہے ہیں، اور انسانوں کی کامیابی کی جو آخری معراج ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور رب العالمین پوچھیں گے کہ جنتیوں اب تم جنت میں پہنچ گئے ہو، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ وہ لوگ جو جہنم سے بچا لیے جائیں گے، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، وہ ہیں کامیاب لوگ۔ اللہ پوچھیں گے جنتیوں تم جنت میں پہنچ گئے، تمہاری کوئی اور تمنا ہے؟ تو جلدی جلدی بولیں گے اللہ اب کیا چاہیے، اب تو ہم جنت میں پہنچ گئے۔ تو رب العالمین فرمائیں گے ذرا جلدی کر لیے جواب دینے میں، علماء سے پوچھ کر کے جواب دو، علماء سے پوچھ کر علماء سے پوچھیں گے کہ ہم کیا جواب دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ علماء کہیں گے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ اللہ اپنی زیارت کروا۔ چونک اٹھیں گے سارے کہ واقعی ہم تو کتنی بڑی غلطی کر گئے۔ سب تصور کرو نا، کھرب ہاں کھرب انسان 70 سال 100 سال، پہلے زمانوں میں 400 سال، ہزار سال جس رب کو سجدہ کرتے تھے، آپ کہتے ہیں یار فلاں بندے کو ووٹ دیتے ہیں 5 سال کے بعد، ایک مرتبہ مور لگاتے ہیں، ایک مرتبہ اس کا چہرہ تو دیکھیں، 5 سال میں ایک مرتبہ مور لگاتے ہیں، اور جس رب کے لیے 5 مرتبہ سینکڑوں سجدے کرتے ہو، توفیق خداوندی سے کچھ راتوں کو اٹھ کر کے روتے ہیں، جس کے کعبہ کے سامنے جا کر سر رکھتے ہیں، آخر فطرت تقاضا کرتی ہے کہ اس ذات کو دیکھیں تو صحیح، جس کے نام پر جانور قربان کرتے ہیں، گلے لٹاتے ہیں، جس کے نام پر مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، جس رب کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس رب کا قرآن حفظ کرتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں، انفرادی طور پر پڑھتے ہیں، بھائی اس رب کو نہ دیکھیں؟ یہ فطرت کی آواز ہے، فطرت کی۔ اس طرح ممکن ہے آپ کو غفلت میں کبھی اس طرف ذہن نہ گیا ہو، لیکن اندر کا آپ کا وہ اصل انسان اس کے لیے بے چین ہے، مضطرب ہے، تڑپ رہا، تو انسانوں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ دنیا تو دنیا ہے، دنیا تو دنیا ہے، قیامت میں بھی علماء کی علم کی ضرورت پڑے گی۔ علماء نے لکھا ہر بستی کے اندر ایک مستند جید عالم کا ہونا فرض کفایہ کے درجے میں ضروری ہے۔ اگر پوری بستی کے اندر ایک مستند عالم نہیں ہے، پورے بستی والے گناہگار ہیں، نمازیں پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، اور ایک عالم ہے
وہ سب کی طرف سے کافی ہے ضروریات دین پر۔ تو فرمایا کہ انسان جب رب کے حضور درخواست کریں گے کہ یا اللہ اپنی زیارت کروا، تو اللہ رب العالمین کا جب دیدار کریں گے تو 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا رب کو دیکھتے ہوئے، گم ہو جائیں گے، سب کچھ بھول جائیں گے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ بھول جائے گا انسان، جنت کو بھی بھول جائے گا جب رب کی زیارت کرے گا۔ پھر 40 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد رب پوچھے گا اب کچھ اور چاہیے؟ یہ جلدی میں کہیں گے اللہ اب کیا چاہیے؟ رب العالمین پھر فرمائیں گے جلدی کر لی ہے، جلدی علماء سے پوچھو، میرے اللہ کسی بستی کو علماء سے محروم نہ کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ لوگ اندھیروں میں ہیں، علماء چراغ ہیں۔ یہ پھر سوچیں گے، پھر علماء سے پوچھیں گے کہ ہم اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں؟ تو علماء فرمائیں گے کہ اپنے رب سے آپ یہ درخواست کرو، اللہ ساری زندگی تو ہم علماء سے قرآن سنتے رہے، خود قرآن پڑھتے رہے، اللہ کو آپ سے قرآن سننا چاہتے ہیں۔ فرمایا رب العالمین پھر سورہ الرحمن سنائیں گے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو جو رب قرآن سنائیں گے تو خوشی کے اندر انسان پتنگوں کی طرح اڑنے لگیں گے، انسان خوشی میں پتنگوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ میرے بھائیوں، ختم قرآن یہ بڑی عظیم دولت ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں ہے یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندے کے 2 سفارشی ہوں گے۔ اس حدیث میں 2 ہیں، اس حدیث میں یہ بات یاد رکھیں، پھر اس کی تشریح۔ فرمایا ایک تو روزہ سفارش کرے گا قیامت کے دن، اے ربی منعتہ فی النہار، اے اللہ میں نے اس کو دن میں روکے رکھا کھانے پینے سے، شہوانی خواہشات پورا کرنے سے، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور دوسرے قرآن کہے گا اے ربی منعتہ النوم، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ 8 بجے سوتا تھا، میں نے 11 بجے تک اس کو روکے رکھا، پارا سننا ہے، سوا پارا سننا ہے، اور ختم قرآن کی وجہ سے رات بھر جاگنا ہے، فشفینی فیہ، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ فرمایا دونوں سفارشی ایسے ہیں فیشفعان، ان کی سفارش بندے کے حق میں قبول کی جائے۔ اور پھر شفیع اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی، انبیاء کرام پھر سفارش کریں گے، اولیاء اللہ سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے حسب مراتب۔ دنیا کے اندر قرآن حکیم اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے والی کتاب ہے، عقیدت ہو، یقین ہو، اور قبر کے عذاب سے بچانے والی، محشر میں سفارش کرنے والی ہے، اور آخری بندہ مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ رب سے قرآن سنے، اس سے بڑھ کر پھر کوئی درجہ نہیں۔
تو یہ ختم قرآن کا موقع ہے، اور ختم قرآن کا موقع قبولیت دعا کا موقع ہے۔ عزیز مکرم مولوی عبدالشہید صاحب نے گزشتہ سال بھی ختم قرآن کیا، یہاں آج بھی کیا۔ برخوردار سر محفل، آپ سے بڑی امیدیں ہیں، اور یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، ایک لمبا سفر ہے، استقامت بھی دکھانی ہے، اللہ سے مدد بھی مانگنی۔ پتہ نہیں کیوں یہ بات میرے ذہن میں آئی ہے، میں کہہ دیتا ہوں۔ انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک انسان وہ ہے جو قابل ہوتے ہیں، اور عموماً بزرگوں نے یہ لکھا ہے جو قابل ہوتے ہیں وہ مقبول بھی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو صلاحیت دے اور پھر وہ اس کو برباد کرے۔ اللہ بہت خوش رکھے میرے استاد مولانا نور الدین صاحب کو، لگ بھگ نصف صدی انہوں نے ضیاء العلوم میں پڑھایا، ضیاء العلوم کے سب سے پہلے استاد ہیں، مولانا غلام قادر صاحب سے بھی پہلے۔ میں ضیاء العلوم سے گجرات گیا، اور اپنے ادارے سے بڑی محبت تھی ہے۔ گجرات سے واپس گھر نہیں آتے تھے ہم، پہلے ضیاء العلوم جاتے تھے پھر گھر آتے تھے۔ وہاں سالانہ جلسہ تھا، سالانہ جلسے پر استادوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، کھانا کھلانے کی، مہمانوں کو سلانے کی۔ تو حضرت مولانا کی کھانا کھلانے پر ذمہ داری تھی، کھلاتے تو دوسرے تھے، تو انہوں نے کئی مرتبہ بندہ میرے پاس بھیجا کہ اس کو کہو کھانا کھا لے۔ تو کئی مرتبہ کے بعد میں حاضر ہوا اور میں نے کہا حضرت ہم یہاں پلے ہیں بڑے ہیں، آپ کو ہمارے کھانے کی کیا فکر ہے؟ تو بڑی پیاری بات فرمائی انہوں نے، بڑی سادہ سی بات کرتے تھے، بڑی ڈھیلی سی بات کرتے تھے۔ فرمایا وہ ہتھیار جو بنا ہوا ہو اسی کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ تو جس طرح بنے ہوئے ہتھیار کی ہر بندے کو فکر ہوتی ہے، اس طرح رب بھی جن بندوں کو قابلیت دیتا ہے انہیں مقبول بھی بناتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے مسلسل دعا گو رہے اور رحمت خداوندی کا محتاج بنا رہے۔ اہل علاقہ کو، رشتہ داروں کو، وابستگان کو جو امیدیں ہیں، حتی الامکان ان امیدوں پر آدمی اترنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، جس سال ہماری فراغت ہو رہی تھی، ہندوستان کے ایک بڑے عالم اتفاق سے اس علاقے میں تشریف لے گئے تھے، تو ہمارے بڑے اساتذہ نے ان سے کہا کہ یہ بچے فارغ ہو رہے ہیں، ان سے کچھ بات کرو۔ تو جو باتیں انہوں نے کی تھی ان میں سے ایک بات سنا دیتے۔ فرمانے لگے کہ اگر شادی سے پہلے بندے کو یہ اچھی طرح شعور ہو کہ شادی کے بعد جو ہے کتنی ذمہ داریاں سر پڑنے والی ہیں۔ کوئی برات گئی نا، تو جب ڈولی واپس روانہ ہونے لگی تو بچی بھی رو رہی تھی، اس کے بہن بھائی سب رو رہے تھے، خاندان والے، ایسا ہی منظر ہی وہ ایسا ہوتا ہے، لیکن دولہا خوش خوش تھا، ایسے لطیفہ سنا۔ اور دولہے کے ساتھ دولہے کا بھائی بھی تھا چھوٹا، اس نے کہا بھائی جان یہ سب رو رہے ہیں اور آپ خوش خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا بھیا یہ آج ہی رو رہے ہیں اور میرا رونا اب اس کے بعد ساری عمر ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ جس طرح دولہے کو اگر یہ پتا ہو کہ شادی کے بعد کتنی ذمہ داریاں سر آئیں گی، کتنے مطالبات ہوں گے، کتنے ناز و نخرے برداشت کرنا میرا اخلاقی انسانی باحیثیت شوہر فرض ہوگا،
تو فرمایا وہ بچنے ہی کی کوشش کرے، لیکن اس کو تو بڑی لالچیں ہوتی ہیں۔ فرمایا تم جو مولوی بن رہے ہو نا، تمہیں ابھی تو یہ لالچ ہے کہ لوگ کہیں گے مولانا صاحب ہیں جی حضرت، فرمایا تمہاری ذمہ داریوں کا اگر تمہیں احساس ہو جائے تو تم کہو گے مولوی بنے بغیر۔ لگ بھگ 94 یا 95 میں میری فراغت ہے، مجھے یاد نہیں آتا 95 کے بعد سے آج 2021 تک میں مسلسل اپنے اس گھر میں 3 دن رہا ہوں جہاں میری پیدائش ہوئی، لہذا ہمیں ساری اپنی فکریں دین کے اوپر لگانی۔ فیصلہ ہے کہ میرا مرنا، میرا جینا، میری غمی، میری خوشی، میرے شب و روز وہ وقف ہیں علم دین کی خدمت کے لیے، عوام الناس کی خدمت کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذوق قرآن کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کو پورے علاقے کے اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دل کا چین اور سکون بنائے۔ میرے بھائیوں، اب آخری بات یہ کہ ہم نے اپنے مالک کے حضور اپنے گناہگار ہاتھ اٹھانے ہیں۔ یقیناً زندگی کا بڑا حصہ غفلت کے حوالے ہو چکا ہے اور موت سر پہ کھڑی ہے، کب آ دبوچے کوئی پتہ نہیں۔ رات کو بخار ہوتا ہے اور صبح عجیب حالات سے ہم لوگ دوچار ہیں۔ تو ماضی کی زندگی پر ندامت کے ساتھ توبہ استغفار، آئندہ ایک اچھی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں۔ اللہ کے رسول قرآن حکیم مسجد کے جو حقوق ادا نہیں ہو سکے ان کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اپنے رشتہ داروں متعلقین کے جن حقوق کی ادائیگی میں کمی کوتاہی ہوئی ہے ان سے معافی مانگی۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کو میں نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے وہ دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لے، آخرت کے اندر مجھ سے سوال نہ کرے۔ حتیٰ کہ غزوہ بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے تھے تو ایک صحابی کا ذرا صف سے آگے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر کے ذریعے صفیں درست فرما رہے تھے تو ان کے صحابی کے پیٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو تیر تھا وہ تھوڑا دبا دیا، انہیں تکلیف محسوس ہوئی۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سینہ مبارک پر سے کرتی اوپر اٹھائی اور فرمایا بدلہ لے۔ لیکن وہ تو صحابی تھے، چمٹ کے بوسے دینے لگے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا۔ تو ایک دوسرے کو معاف کر دیں، معاف کروا لیں۔ دوسروں کے کچھ حقوق آپ کے ذمہ ہیں کسی بھی شکل میں تو وہ ادا کرنے کی کوشش کریں، آپ کے کچھ حقوق دوسروں کے ذمہ ہیں تو انہیں معاف کر دیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تمہیں اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو تم اپنی ساری جائیداد دے کر اپنے رشتہ داری کے حقوق کو بچاؤ۔ بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کرنے کی محنت کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین آپ کی اس جگہ کو آباد رکھیں اور یقیناً یہ آباد ہوگی۔ نڑول میں حضرت مولانا فخر الدین صاحب نور اللہ مقدہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد ایک مجلس میں نے عرض کیا تھا اور میرے ساتھ اللہ کے جو خصوصی احسانات ہیں ورنہ ہر انسان کے ساتھ مجھے اپنے بڑوں کی بڑی شکایتیں حاصل ہوئی، ان کے پاس بیٹھنا نصیب ہوا ہے۔ تو اللہ کے ایک بڑے کامل ولی سے میں نے سنا
کہ اخلاص والے لوگوں کا کام ان کی موت کے بعد رنگ دکھاتا ہے۔ چنانچہ آج نڈول کے اندر جو عالیشان مسجد بنی ہے وہ قابل دید ہے، آپ ضرور جا کر دیکھیں۔ مخلصین کے کام ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد چمکتے ہیں۔ اس جگہ کو چمکنا ہے، انشاءاللہ یہاں سے بڑا دین کا کام ہونا ہے، یہ میرا وجدان کہہ رہا ہے، لیکن آپ اس کا حصہ بنیں، آپ اس کی معاونت کریں، آپ وہ فکریں اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عزیز مولوی عبدالشہید صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا اللہ ان کے علم میں، میرا اللہ ان کے عمل میں، میرا اللہ ان کے اخلاص میں زیادتی فرمائے۔ اللہ تعالی محرومی